اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹا اوپر اپنا سبق لے جائیں جہاں سے ابھی ہم نے پڑھنا ہے، تو پھر تعوذ اور تسمیہ ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جی شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 سے 19 سے ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اللہ بیٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک وضاحت کرنی ہے، یہ ہر صورت کا ایک انداز ہے۔ بیٹا نیچے رکھیں، تھوڑا سا نیچے رکھیں نا جہاں سے شروع کرنا ہے، ہاں جی بس۔ تو ہر صورت کا نا جو ادبی انداز ہے وہ مختلف ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ تقریباً تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں جی، جی جی یعنی کہ ایک صورت کا موضوع ہوگا تو دوسری اگلی صورت کا موضوع بھی وہی ہوگا۔ تو یہاں لفظ متشابہ آج پڑھیں گے، وہ ایک طریقے سے مشابہ اس طریقے سے بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مختلف بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے آفا من بہت مرتبہ، 3 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں میرا خیال ہے، جب میں نے تو مجھے یاد ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آفا من، آفا من، کیا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ شروع ہوتی ہے آیت تو اس سے پہلے ہم پچھلا جملہ لگاتے ہیں، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے؟ کیا وہ شخص بہتر ہے اس شخص سے؟ یہ پیٹرن ہے ایک اس صورت کا۔ اس میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی مطلب اس میں دوسرا حصہ جو ہے وہ نہیں آتا، دوسرا حصہ آگے نہیں آتا، ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہی ادبی جو کیا کہیں گے حسن، وہ یہ ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلے تو یہ بتایا کہ عقلوں والے کون ہیں، وہ پچھلا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سوال کر رہا ہے جو مومنین ہیں ان کے علاوہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب۔ اب یہاں سوال وہی ہوگا، کیا برابر ہو سکتا ہے مومن یا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا؟ کیوں جی؟ جی یا عذاب کی بات ثابت ہو گئی؟ یہ وہ آکش ہوگا۔ اگر ہوتے اپنے کیسر بھائی تو وہ ہمیں جلدی جلدی نکال بھی دیتے پچھلی صورتیں، ویسے آپ کے ذہن میں ہیں افامن، افامن بار بار آ رہا ہے امن بھی ہے۔ جی، امن، افامن۔ تو یہ سوال جو ہے اس کے اندر دوسرا حصہ نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس سے لگانا پڑتا ہے جو کہ پہلے ہے، یعنی کہ اس کے اندر مومنین کا ذکر پہلے ہے۔ بیٹا تھوڑا سا نیچے کریں تو تھوڑا سا نا، بس اب وہ دوسری طرف لے گیا نا۔ چلیں آپ یہیں سے پڑھیں بیٹا، آپ نے نہیں ہلانا ابھی، کہیں ایسا ہو کہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو میں اس کو پڑھتا ہوں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات، کلمہ عذاب کی بات، حقا ثابت ہو گئی۔ اب یہ ایک جملہ ہے، آگے جواب دوسرا حصہ کوئی نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہے نا۔ یہ اس صورت کا پیٹرن ہے کہ ایک سوال آئے گا تو لہذا اس سے پہلے جو ہوگا اولو الالباب آیا ہوا ہے، تو یہاں یہ ممکن ہے اپنے پاس سے لگا لیں، کیا برابر ہو سکتا ہے عقل والے یا وہ شخص جس پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افا انت تنقذ من فی النار، کیا پس تو
کیا تو تنقذ بچا سکے گا یا بچا سکتا ہے، من فی النار جو آگ میں ہے۔ جی آپ کے ہاں بھی لائٹ چلا گیا یا تصویر یا میرے ہاں ہی؟ جی چلے گی یہ چلے گی ابھی آ جاتے چلو جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بیٹا آپ کو۔ تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں، افا انتا کیا تو تنقذو بچا سکتا ہے یا بچا سکے گا، بچا سکے گا زیادہ بہتر ہے، من فی النار ان کو یا اس کو جو آگ میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی آپ مل کے کرتے ہیں، افمن حق ترجمہ کیا وہ کیا شخص وہ شخص ثابت جس ہو گیا، ہاں حق علیہ بھی کر لیتے ہیں، افمن حق علیہ کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا، کریں کیا وہ شخص کیا وہ جس پر شخص جس ثابت پر ہو ثابت ہو گیا، کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا کلمۃ العذابی عذاب کی بات، عذاب کا کلمہ، عذاب کا کلمہ یا عذاب کی بات۔ جی اب یہاں جو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آگے کوئی چیز حذف ہے، جی جی معذوف ہے یہاں کچھ چیز، جی جی، تو یہاں وہ ہوگا کہ بریکٹ میں کر لیں، کیا وہ عقل والوں کے برابر ہو سکتا ہے جو پہلے آیا ہوا ہے، جی کیا وہ، یا شروع میں کر لیں، کیا وہ عقل والے برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، یہ زیادہ بہتر ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے سر۔ آگے جی، افا انتا تو کیا تو کیا تو تو، کیا تو فا درمیان میں آ گیا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو آ کے ساتھ فا اگر آ رہا ہے، ترجمہ نہ بھی کریں تو ہماری زبان میں اس کا بن جائے گا، افا انتا کیا تو تنقذ، جی تو انقاذ کا بچا مطلب ہوتا ہے سکے گا بچانا، کیا تو بچا سکے گا من فی النار اسے اسے جو میں آگ میں ہو، ہوں گے، اسے جو آگ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے، جواب اللہ تعالیٰ آپ پوچھ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوگا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی انسان کو جو آگ میں ہوں گے اللہ کی اجازت کے بغیر خود بخود بچا سکیں گے؟ نہیں بچا سکیں گے۔ یہاں درمیان میں جو نہ کے اندر آتی ہے وہ حدیث شفاعت ذہن میں آ جاتی ہے، کیوں جی؟ جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، لیکن شفاعت کا بھی یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پڑا ہوا ہے کہ کون ہے جو اس اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کر پائے گا مگر اس کے حکم سے اذن کے اذن ساتھ۔ تو یہاں جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم جن کو محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمارے شریک اللہ کے جن کو ہم پکارتے ہیں یہ ہمیں آگ سے بچا لیں گے، تو یہ تو میرا نبی ہے جس کا مرتبہ میرے بعد ہے، کیوں جی؟ یہی ہے نا ہمارا ایمان، جی بالکل جی کہ اللہ کے بعد درجے میں مخلوق میں سے جو درجہ ہے وہ اول نمبر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہاں ان سے بھی اللہ تعالیٰ پورا ہے، افا انت تنقذ من فی النار، کیا تو بچا سکتا ہے اس شخص کو جو آگ میں ہے؟ تو جواب اس کا ہاں نہیں، جی اس جواب کے اندر ہے کہ بھئی تو بچا نہیں سکتا۔ جی پروفیسر صاحب آپ ذرا کیجئے گا اس کا ترجمہ۔ جی، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ کہ جو عقل والے ہیں اور وہ کہ جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انت تنقذ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچا سکتے ہیں من فی النار کہ جو آگ میں ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ جو آگ میں ہوں گے
ٹھیک ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن آگ ہونی ہے یا قبر کے اندر آگ کی کھڑکی کھلنی ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، تو لہذا کس سے مانگا جائے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہی ایک کلمہ آ سکتا ہے نا؟ بالکل جی کیا سر، پڑھا تھا ہم نے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ اے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دینا، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں۔ آگے جی یہ ہے کہ جو مومن لوگ ہیں، وہی اوپر جن کا ایمان ہے توحید پر، جو اللہ اور اپنے درمیان کسی کو نہیں لاتے، وہی مومن۔ یہی سمجھ آئی نا؟ سارا اللہ تعالیٰ نے خود سمجھایا ہے ہمیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، سر لا کے لیکن کھڑی زبر جی ہے، لا کھڑی کے زبر ہے۔ ساتھ لاکن لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جی، جو اپنے رب کی ناراضگی سے بچے رہے۔ یہ بہت سارے معنی ہیں، لیکن ہم نے نتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، یہ پڑھا ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم غرف من فوقہا، جی، تو ان کے لیے غرفہ کی جمع غرف آیا ہے، بالا خانے، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، ایسے ہی ہے جی؟ جی جی ذرا نا ہاں یا نہ کہہ دیا کیجیے، اس لیے کہ وہ ہم جی سر، جی جی سر، جی ٹھیک ہے سر، جی۔ جی تو غرفن بالا خانے ہیں، من فوقہا، اس کے اوپر، اس کے اوپر نہیں، من فوقہا، من فوقہا الگ نہیں ہے نا، یہ الگ نہیں ہے۔ ان کے آگیا ہے من نتقوا فوقہا ربہم لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ آگیا ہے من فوقہا غرفن۔ اب سمجھتے ہیں کہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ کیوں آئی ہے۔ غرفہ واحد ہوتا ہے، غرفن جمع ہے، اور یہ جمع کون سی ہے؟ جی مقصر، جی، ٹوٹی ہوئی، یا مکسر اگر نہیں لفظ آتا تو ٹوٹی ہوئی کہہ دیں، یہ جمع مکسر ہے۔ اور جمع مکسر کیا، اس کے لیے ضمیر کون سی آتی ہے؟ مؤنث واحد۔ مؤنث کی یہ ہم نے رٹ لینا ہے، پہلے بھی رٹا ہوا ہے۔ تو یہ ہوگا کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ اب یہ تو بن گئی جناب جنت اور اس کے اوپر بالا خانے۔ اب ان کے لیے اور بھی ہے، من فوقہا، ان بالا خانوں کے اوپر، غرفن، اور بالا خانے ہیں۔ اب لفظ آ رہا ہے مبنیہ، یہ لفظ دیکھنا ہے، بنا سے نکلا ہے، مبنیہ، بنے ہوئے، اس وقت بھی وہ بنے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ جی جی اب یہ ذرا دیکھیں کہ بھئی یہ کتنا بڑا ٹاور بنے گا، اور رسول پاک کے حدیث بھی یاد رکھ لیں کہ ایک غرفہ جو بالا خانہ ہوگا وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے تم نیچے سے ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا اونچا، تو ستارے کتنے اونچے ہیں یہ تصور کریں، اور وہ پورے کے پورے جناب بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، لیکن اصل لفظ ہے مبنیہ۔ کیا مطلب بتایا؟ بنے ہوئے بنے ہوئے، بنے ہوئے بنے ہیں۔ ہوئے، مبنیہ، وہ بنے ہوئے ہیں۔ تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے ان سے کے نہریں بہ رہی ہیں، کیونکہ مبنیہ ہے اس لیے ہم رہی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، تو لہذا نہریں ابھی بھی بہ رہی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ یہ ذالکہ یہ نہیں کہا کہ ذالکہ یا ھذا وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ استعارے کے طور پر استعمال کیا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ تو ترجمہ ہم اپنے پاس سے کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
لا یخلف اللہ المیعاد، تو اس میں فاعل کون سا ہوا؟ اللہ اللہ، جی اللہ، لا یخلف، اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا، المیعاد، اپنے ترجمہ وعدے، جی اپنے وعدے ٹھیک ہے، کی، اپنا کیے ہوئے وعدے کی یا وعدہ کی، میعاد کو بھی وعدہ ہی کہہ لیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب میرے ساتھ مل کے جی، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جی لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جی کیا، یہ سمجھ لیں کہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا دنیا میں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا رب کا تقوی اختیار کیا، لہم غرف، جی غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ اب آ گیا ہے من فوقہا غرف، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے ہیں، مبنیہ، جو بنے ہوئے ہیں، چلو جو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بنے ہوئے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بریکٹ میں کر لیں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی، لیکن الذین اتقوا نہیں، ربہم، لیکن الذین اتقوا، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، جی اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں اچھے لیکن طریقے سے۔ الذین اتقوا ربہم، ہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ہم، من فوقہا غرف مبنیۃ، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی خواہش رکھنا اور اس کے لیے تیاری کرنا، یہ اصل میں سبق ہے، کیوں جی؟ ترجمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اعلیٰ ہم کہیں گے دنیا کے اندر تو آستانے، تو یہاں تو یہ ہے کہ رحمت کے مناظر، رحمت کے آثار جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، تصویریں، اس کی خواہش کرنا، اور پھر اس کے لیے جو تیاری کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہم نے سب نے انشاءاللہ مل کے کرنا ہے، اور اللہ سے توقع رکھنی ہے کہ انشاءاللہ یہ غرف جو ہوں گے ہمارے لیے بھی اللہ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جی بیٹا اوپر کریں ذرا جی۔ اب یہ ایک تصویر اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور یہ تصویر ہے مثال کے لیے کہ آپ، اللہ تعالیٰ مثال دے گا آسمان سے پانی کی، پھر وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے زمین کے اندر، جو چشمے وہاں بھی بہہ رہے ہیں نیچے بھی جی، اور پھر اس سے زراعت نکلتی ہے جسم کے مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، پھر کیا کرتی ہے وہ زراعت یا زرع پک جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے، پھر تو دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اسے چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس میں بھی یقینی طور پر عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو نا اولی الالباب جی بڑی دفعہ آ رہا ہے، جی سر، تو اس کو نوٹ کریں، یہاں عقل والے وہ مومن ہیں کہ جو
یہ نشانیاں دیکھ کے یہ اللہ کی طرف آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف نشانیوں پر انحصار نہیں کیا بلکہ کتاب بھی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی۔ تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ ہاں، تو بتا یہ رہا تھا کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حیثیت بتا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرتے، جیسے آسمان سے قطرہ اترتا ہے ایسے آپ بھی ایک قطرے کی پیداوار ہیں۔ اس کے بعد مختلف منازل والدہ کے پیٹ میں آتی ہیں، انسان آ جاتا ہے دنیا کے اندر، بچہ، بچے سے نوجوان، پھر جوان، پھر ادھیڑ عمر، اور پھر بابے، کیوں جی، اور پھر انتظار یہ کہ میں کب اس دنیا کے اندر سے چلا جاؤں گا۔ یہ تو آگا دنیا کا، لیکن جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جب کھڑے ہونا ہے جی اکیلے، وہ منظر بھی۔ تو علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ جی ذرا سنیں، فَسَلَكَهُ، سَلَكَهُ، اس کو چلا دیا، سَلَكَهُ، اس کو چلا دیا، سَلَكَ، جی مسلک بھی ہوتا ہے وہ کہ جس پہ انسان چلتا ہے، کہتے ہیں نا جی۔ پھر اس پانی کو چلا دیا، ینابیع، اس کو ذرا دیکھیں، ینابی اس کی واحد ہے یمبو، یہ نون بے واو عین یمبو، یمبو چشمے کو کہتے ہیں۔ اور سوتے نہیں ہوتے نیچے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیچے زمین کے ماشاءاللہ چل رہا ہے، پانی اوپر سے آتا ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتا جاتا ہے، تو یہ ہے پھر اس نے اسے چلا دیا، ینابیع، چشموں کی حالت میں، فی الارض، زمین میں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں چشموں کی حالت میں، ایک تو یہ ہے کہ زمین کے نیچے وہ چشمے چل رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ زمین کے اندر پانی چلا گیا، جہاں دباؤ زیادہ آ گیا پانی پر، تو وہی پانی چشمے کی غرض سے، ابھی ہمارے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں، انہوں نے جی چشمے دیکھے وہاں؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ ہاں، تو وہ پانی اوپر سے ہی تو آتا ہے زمین میں سے، تو اس نے چشمے چلا دیے۔ آگے کیا ہے جی، ثم یخرج بہ، جب بھی یہ آیت آئے گی تو آپ نے وہ والی آیت جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، پہلا پارا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کھینچی ہے، تو ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس اللہ نے اس پانی کے ذریعے زراعت نکالی، بلکہ نکالتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے وہ اللہ جی زراعت نکالتا ہے۔ اور وہ زراعت کیسی ہوتی ہے؟ ایک ہی پانی سے، اور الوان ان کے مختلف، باجرہ، مکئی جی، اور باقی مطلب دیکھ لیں فصلیں سب کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، مختلفاً الوانہ، وہ کی ضمیر اب زرع کی طرف جا رہی ہے، اور اس زراعت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور کسان جناب جب وہ دیکھتا ہے نا اس زراعت کو مختلف رنگ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی آتا ہے ثم یہیج، اب یہ لفظ ہے ثم یہیج، یہ زراعت کے لیے ہی ہے۔ ثم یہیج کا مطلب ہوتا ہے، حاجہ یہیج کا مطلب ہوتا ہے، بیٹا ذرا دیکھنا جی، مطلب ہے اس کے دو معنی ہیں، پک جانا بھی اور پک کے خشک ہو جانا، تو ہم دونوں معنی اس کے لا رہے ہیں۔ ثم یحیج، پھر وہ زراعت پک کر خشک ہو جاتی ہے۔ ثم یحیج کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پھر وہ زراعت پک کر خشک ہو جاتی ہے، جی خشک ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے اپنا ہاتھ، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اور پھر تو اس زراعت کو
زرد رنگ والا دیکھتا ہے، مصفرہ زردی کی حالت، زردی والا دیکھتا ہے. تو ہم اس کو کر رہے ہیں کہ اور پھر تو اس زراعت کو زرد رنگ والا دیکھتا ہے. اب زردی ہو گئی تو ثم یجعلہ، پھر وہ اللہ اس زراعت کو بنا دیتا ہے حطاما، چورا چورا. کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے؟ بالکل. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور پھر اس میں سے جو مطلب وہ کچھ دانے تو اپنے گھر لے آتے ہیں، اور جو باغات اور جنگل ہیں وہ تو وہی ہے کہ وہاں سے ہی انہی میں سے دوبارہ اگلے سال آ کے یا جب بھی اللہ چاہے گا اور اناج جو ہے یا اور چیزیں اللہ تعالیٰ اگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ والی باتیں کہ اس کے اوپر غور کرو. کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی آدمی کوئی مخلوق میں سے کر سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پانی بھی اتارے، پانی کے ذریعے مختلف زراعت جو ہے وہ بھی مختلف نکلیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہوں، پھر وہ پک بھی جائیں، لوگ کھائیں بھی، اور پھر وہ چورا چورا اس کو کر دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان فی ذالک، بے شک اس میں بھی، اس میں بھی کہہ لیتے ہیں، لذکر، یقینی نصیحت ہے، یقینی طور پر نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقلوں والوں کے لیے. یہ آپ مل کے پڑھتے ہیں. علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، جی بے شک اللہ تعالیٰ نے، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا. جی بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ، جی پھر اس پانی کو چلا دیا. اس پانی کو نہیں، نہ سالکہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. اس نے اس پانی کو چلا دیا. ہاں، پھر اس نے اس پانی کو چلا دیا. اب ترجمہ لکھتے ہوئے مشکل ہوگا آپ کے لیے، وہاں یہ ہے کہ پھر اس نے اسے چلا دیا، تو پتہ ہے کہ پھر اس اللہ نے اس پانی کو چلا دیا، ینابیع، چشموں کی شکل میں، چشموں کی جی صورت میں، چشموں کی شکل میں، چشموں کی صورت میں، فی الارض، زمین میں، زمین میں. تو میں نے کہا کہ زمین میں کا مطلب زمین کے اوپر بھی ہم زمین میں کہتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی پورے دریا بہ رہے ہیں، ہم یہاں نلکے لگا کے اور سارا کچھ ان کو اوپر پانی کھینچتے بھی ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں. آگے جی، ثم یخرج به زرعا، پھر اس اللہ نے اس پانی کے ذریعے زراعت نہیں، نکالتا یخرج ہے نا، یخرج مضارع ہے، نکالتا ہے. پھر وہ اس پانی کے ذریعے نکالتا ہے زرعا، زراعت. تو پھر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد صاحب آپ ہمیں بتائیے گا، ثم یخرج به زرعا، پھر وہ اس پانی کے ذریعے زراعت کو نکالتا ہے. پھر وہ اس پانی کے لیے زراعت کو نکالتا ہے. اب زراعت کے اندر نباتات بے شمار ہیں، مختلفاً الوانہ، جی جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. جن کے نہیں، جس کے کہیں گے ہو ہے، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. کہیں ذرا، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اب آگے جو ہے نا یحیجو، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ اللہ نہیں ہے، یہاں اس جگہ پہ وہ زراعت ہے، زرعہ. ثم اس لیے یو ہی جو نہیں ہے، یحیجو، جیسے یو دلو اور یدلو پڑھا تھا نا، وہی یہاں آئے گا. ثم یحیجو، پھر وہ فصل، پھر وہ زراعت پک کر خشک ہو جاتی ہے. کہیں خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ زراعت پک کر خشک ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا،
تو تو اسے زرد رنگ کا پھر دیکھتا تو ہے، اس زراعت کو جی زرد دیکھتا ہے، زرد دیکھتا ہے یا زرد رنگ کا دیکھتا ہے، کوئی ٹھیک ہے. تو اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں چیزیں ہیں کہ تو اس کو زرد رنگ کا دیکھتا ہے. ثم، پھر 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 یجعلہ، جی وہ اللہ اس کو بنا دیتا ہے، وہ بنا اللہ دیتا ہے اس زراعت کو بنا دیتا ہے حطاما، چورا چورا. چورا چورا. بالکل جی، ٹھیک ہو گیا. بڑی لمبی اللہ تعالیٰ نے تصویر بنائی ہے جی. اور ہر سال، بلکہ سال میں کئی دفعہ، 2 دفعہ 3 دفعہ بھی یہ تصویر ہم دیکھتے ہیں. ان جی، فی ذالک، بے شک اس میں بے شک اس بے میں شک بھی اس میں لذکر، یقینی نصیحت ہے، یقیناً یقینی نصیحت نصیحت ہے ہے یا یقیناً نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقلوں والوں کے لیے جی عقلوں والوں کے لیے. ٹھیک ہے. الباب لبب کی جمع ہے، لبب ایک عقل کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع ہے. اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ عقلوں اور اولی کا مطلب ہوتا ہے والوں کے لیے. جی ڈاکٹر ذوالفقار بھائی. جی. علم ترا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ ینابیع فی الارض، فَسَلَكَهُ، فسلکہ ینابیع فی الارض، تو اس اللہ نے اس پانی سے زمین میں چشموں کی صورت میں چلایا. بالکل ٹھیک. ثم یخرج به زرعا، پھر وہ اللہ زرعا، اس پانی کے ذریعے زراعت نکالتا ہے. زرعا، ابھی ٹھیک ہے. اگر وقف کریں گے تو ذرا، اگر وقف نہیں کریں ٹھیک، گے تو پھر دیکھیے ذرعم مختلفاً. جی سر، مختلفاً الوانہ، تو اس زراعت کے رنگ مختلف ہیں، مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف ہوتے ہیں. ثم یہیج، پھر وہ زراعت پک کر خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تو اس زراعت کو زرد رنگ کا دیکھتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اللہ اس زراعت کو چورا چورا بنا دیتا ہے. ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں بھی یقیناً عقلوں والوں کے لیے نصیحت ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. لِأُولِي الْأَلْبَابِ آ گیا. اور بیٹا اوپر کریں بیٹا، 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. جی اچھا جی. اب پھر وہی پیٹرن، افامن. کیوں جی؟ جی افامن ابھی بتایا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 2 قسم کی، 2 انواع کی چیزیں ہوں گی. مطلب ایک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہوا ہے، وہ ایمان والے. اور دوسرے وہ جن کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہوئے ہیں. ان دونوں کا تقابل یہاں ہو رہا ہے. تو افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، کیا وہ شخص، جی اب یہاں کہیں گے کیا وہ شخص کسی کافر کے برابر ہو سکتا ہے جس کا، بلکہ کیا وہ شخص کسی کافر کے برابر ہو سکتا ہے جس کا یہاں نہیں ہوگا. کیا وہ کافر کر لیں اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے جس کا شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. کیوں جی؟ وہ اسلام جو ہے وہ بطور نور آ گیا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. ذرا غور سے سنیے گا. تو ہلاکت ہے
للقاسیات قلوبہم، ان کے لیے جی جن کے دل سخت ہے اللہ کے ذکر کی طرف سے، اللہ کے ذکر سے بھی ہے، اللہ کے ذکر کے طرف سے۔ مثلا کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آؤ بھئی اللہ کا ذکر کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ قائم کر، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے گا اور نہ میں سمجھوں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی یار آؤ نماز پڑھ لیں۔ ایک وہ ہے کہ جو بڑی خوشی خوشی جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں جاتا ہوں، اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ بھی مصیبت میرے اوپر آ پڑی ہے، کیوں جی جی اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی، مجھے تو فلاں جگہ پہ جانا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے، اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں۔ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ افمن شرح اللہ، کیا وہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے، کہیں جی کہ کیا جس وہ افمن، شخص اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے جی کیا وہ شخص اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ چلو، شرح اللہ صدرہ، جس کے سینے کو جس کا اللہ سینہ نے کھول دیا، اللہ نے کھول دیا، جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، للاسلامی، اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، فہو علی نور، ترجمہ تو وہ تو وہ تو وہ اپنے رب کی طرف سے، نہیں، تو وہ نور پر تو ہے، وہ نور من ہے ربہ، اپنے رب اپنے کی رب کی طرف طرف سے۔ اب ہوگا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا نور آ گیا۔ اللہ تو تعالیٰ وہ آگے کہہ رہے اپنے ہیں رب کی طرف سے نور پر ہے۔ جی فویل للقاسیات قلوبہم، جی تو ہلاکت ہے ہلاکت ان ہے لوگوں کے ان کے لیے لیے، جن کے ان دل لوگوں کے سخت لیے، ہیں، کہیں تو میرے ساتھ، ہلاکت ہے تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل قاسیاتی کا مطلب ہے سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ اللہ کے کے ذکر ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی طرف سے بھی ہوا ہے ترجمہ، اللہ کے ذکر سے بھی ہوا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں۔ وقت اتنا ہی ہے تو کون سا تھی کریں گے اس آیت کا ترجمہ جلدی جلدی میں؟ غلام سرور بھائی ہیں؟ میں کرتا ہوں جی کریں۔ جی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے جس کے نہیں، سینوں کیا کو، وہ شخص اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی۔ جی جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ وویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو واضح گمراہی میں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی پھر انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے ریویژن مکمل نہیں ہوگی تو وقت بھی ہو گیا ہے۔ بیٹا کتنا وقت ہے ابھی؟ بس وہی ہے ہو گیا چلو انشاءاللہ تو کل انشاءاللہ ملیں گے۔ ساتھیوں سے گزارش